اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کل کی پرآشوب زندگی اور ماحول میں جہاں بہت سارے اسباب ہیں انسان کی مشکلات کے، وہاں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ انسان اپنی جسمانی یا مادی ضروریات کو تو جانتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہے، لیکن اپنی روحانی اور اندرونی یا باطنی زندگی سے غافل ہے۔ جس طرح جسم میں موجود مختلف اعضاء شدت پسندی کی وجہ سے بیمار ہو سکتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، انکریز گلوکوز، ڈیکریز گلوکوز، اسی طرح دیگر چیزیں۔ اسی طرح انسان کا نفس یا انسان کی روح بے اعتدالی کی وجہ سے مختلف عوارض کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم متوجہ نہیں ہیں اس طرف، اس لیے ہم غفلت کی وجہ سے بہت ساری روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ روحانی بیماریاں بسا اوقات جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہیں۔ تو جان لیجئے کہ انسان کا نفس یا انسان کی روح مرنے کے بعد روح کہلاتی ہے، وہ چیز جو زندگی میں نفس کہلاتا ہے۔ انسان کا نفس انسان کے جسم کی طرح مختلف اجزاء پر مشتمل ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہارٹ کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، گردے کی بیماریاں، اسی طرح نفس 4 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے: عقل، شہوت، غضب اور وہم۔ عقل یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز یا جز، شہوت یعنی خواہش، یعنی مجھے فائدہ ہو، مجھے کچھ ملے۔ غضب یعنی غصہ، یعنی مجھے نقصان نہ ہو، نقصان سے اپنے آپ کو دور کرنے کی صلاحیت۔ اور وہم کو سمجھ لیجئے کہ یہ عقل کی ضد ہے، یعنی عقل آپ کو صحیح راستے پہ لے جاتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے، اور وہم آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور صحیح راستے سے دور کرتا ہے، آپ کو شک میں مبتلا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر عقل ٹھیک ٹھیک کام کرے اور شہوت اور غضب کو کنٹرول کر لے تو پھر وہم اپنی جگہ پر ٹک نہیں پاتا، اور یہ وہم ہی ہے کہ جو شیطان کا آلہ کار ہے۔ شیطان کا ریموٹ کنٹرول دراصل وہم ہے۔ اب اس موقع پر ان اجزائے نفس کی اہمیت ہماری زندگی میں، ہماری تقدیر میں کیا ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو عقل دی گئی اور ان کو شہوت و غضب سے محروم کیا گیا، جبکہ حیوانات کو شہوت و غضب دیا گیا مگر عقل سے محروم کیا گیا۔ اب انسان کو تمام چیزیں دی گئی۔ اب انسان اگر اپنی عقل کو مطیع کرے شہوت اور غضب کے، تو وہ حیوانوں سے بدتر ہوگا، اور اگر وہ غضب و شہوت کو مطیع کرے عقل کے تو وہ ملائکہ سے افضل ہوگا، کیونکہ ملائکہ کو عقل تو ہے، شہوت غضب نہیں ہے۔ اگر وہ نیک کام کرتے ہیں تو سو واٹ، مطلب
ان کے پاس ٹینڈنسی، کیپیسٹی یا انکلائنیشن نہیں ہے نا گناہ کا. اسی طرح حیوانات کے پاس شہوت اور غضب ہے لیکن عقل نہیں ہے. تو اگر وہ کچھ غلط بھی کر جاتے ہیں تو بھائی عقل نہیں ہے ان کے پاس. اکثر ہم کہتے ہیں نا بھائی تم حیوان ہو گئے ہو، عقل نہیں ہے تم میں. اب انسان میں یہ تینوں چیزیں ہیں. اس کو چاہیے کہ اپنی عقل کو استعمال کرے اور شہوت و غضب کو وہاں استعمال کرے، اتنا استعمال کرے جہاں ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر شہوت و غضب، اگر عقل مطیع ہو جائے گی شہوت و غضب کے، انڈر دا کنٹرول آف شہوت اور غضب، تو انسان حیوان سے بدتر ہو جائے گا. کیونکہ حیوانات کو عقل نہیں دی تو وہ کس کے مطیع ہوں گے؟ عقل و شہوت، ان کے شہوت اور غضب. انسان کو دی عقل، اس کو چاہیے تھا کہ استعمال کرتا. اور اگر شہوت و غضب عقل کے مطیع ہو جائیں گے تو ملائکہ سے افضل ہوگا انسان. کیونکہ یہ بڑی بات ہے کہ انسان نے اپنی شہوت کو، اپنے غضب کو کنٹرول کیا اور عقل کو اپنا کنٹرولر بنایا. تو یہ اگر تھیم، یہ نظریہ، یہ اصول اگر ہم مد نظر رکھیں کہ شہوت و غضب امپورٹنٹ ہے لیکن انڈر دا کنٹرول آف عقل، وزڈم، اور جتنی جہاں ضرورت ہے اتنی ویسے ہی استعمال کرنا ہے. اور وہ عقل سے ہم پوچھیں گے، عقل بتائے گی. پھر عقل کی گائیڈنس کے لیے قرآن اور اہل بیت موجود ہیں، وہ بتائیں گے عقل کو کہ تمہیں ان دونوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو عقل یعنی عقل حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز، اور شہوت یعنی خواہش، انسان کی خواہشات جو چاہتی ہیں کہ اس کو نفع ہو، فائدہ ہو. اور غضب، غصہ یعنی اپنے آپ کو دور کرنا نقصان سے. ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ شہوت سے متعلق، خواہشات سے متعلق ہے. یعنی خواہشات ایک جگہ تو جائز ہوتی ہیں اور ایک طرف ناجائز ہوتی ہیں. جائز خواہشات پہلے ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے اور پھر ناجائز خواہشات. جائز خواہشات یعنی فطری خواہشات. ایک ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ کھیلے کودے، طاقت و توانا ہو، اس کو وہ دودھ پلاتی ہے، پرورش کرتی ہے. یہ ایک فطری عمل ہے. اسی طرح ایک باغبان اگر درخت اگاتا ہے تو وہ امید پہ اگاتا ہے کہ آگے وہ پھل دے گا. تو یہ دیکھا جائے یہ خواہش ہے دونوں طرف، لیکن یہ بالکل بجا خواہش ہے. بلکہ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، العمل رحمت لامتی. عمل الف سے آرزو کو کہتے ہیں، خواہش کو کہتے ہیں. العمل الف سے، الف میم لام. خواہش یا آرزو میری امت کے لیے رحمت ہے. کیسے؟ وَلَوْلَا الْعَمَلُ مَا رَضِعَتْ وَالِدَةً وَلَدَهَا. اگر یہ عمل، آرزو یا امید یا خواہش نہ ہوتی تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی. وَلَا غَرَسَ غَارِسٌ شَجَرَهَا. اور غارس، باغبان، کاشتکار کوئی پودا نہ اگاتا. یہ امید، خواہش اور ارادہ، آرزو ہی تو ہے جو ہمیں گھر سے باہر نکالتا ہے، جو ہمیں نوکری کرواتا ہے، جو ہم سے درخت اگواتا ہے، جو کھانا پینا ماں کے لیے فکر پیدا کرتا ہے بچے کی. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک باغبان، بوڑھا باغبان نظر آیا جو درخت اگا رہا تھا. وہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ اتنا بوڑھا شخص، اس کو کیا پڑی ہے اتنی دھوپ میں، پریشانی میں کام کرنے کی، درخت اگانے کی، جس کا پتہ نہیں کب ثمر آور ہو، بار آور ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس بوڑھے کے دل سے امید نکال لے، آرزو نکال لے.
اللہ نے اس کے دل سے، بوڑھے شخص کے دل سے آرزو یا امید نکال دی۔ اسی وقت بوڑھے نے وہ بیلچہ پھینکا اور ایک جگہ سائے دار جگہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اللہ اس کے دل میں امید ڈال دے۔ وہ فوراً اٹھا اور بیلچہ لیا اور درخت اگانے میں، کاشتکاری میں مصروف ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے کہ تم ایک دفعہ بیٹھ گئے، ایک دفعہ کام کرنے لگے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں بیلچہ اٹھا کر کام کر رہا تھا، درخت کے لیے کاشتکاری کر رہا تھا، تو میرے دل میں آیا میں بوڑھا ہوں، مجھے کیا پڑی یہ کام کرنے کی، اور کون سا مجھے یہ پھل کھانا ہے، یہ پتہ نہیں درخت کب بار آور ثمر آور ہو۔ تو میں نے بیلچہ پھینک دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میں ایک لمبی عمر جیوں، بھائی مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ بھی تو دنیا میں ہیں۔ اگر میں 70 سال کا ہوں، مثلاً 80 سال کے لوگ موجود ہیں، اگر میں 80 کا ہوں تو 90 کے بھی موجود ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ تم کام کرتے کرتے رک گئے، بیٹھ گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے، تو اس نے کہا کہ میں جب کام کر رہا تھا، درخت اگانے کی کوشش کر رہا تھا، کاشتکاری کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کیا فائدہ اس عمر میں کام کرنے کا، اور مجھے کون سا اس درخت کا پھل کھانا ہے۔ تو میں بیٹھ گیا۔ پھر یکایک میرے دل میں خیال آیا کچھ دیر کے بعد کہ ہو سکتا ہے میں کچھ عرصے اور جیوں، کیونکہ مجھ سے بڑی عمر کے لوگ بھی تو جی رہے ہیں، 10-20 سال آگے مثلاً، تو ہو سکتا ہے میں بھی لمبی عمر جی لوں اور اسی درخت کا پھل کھاؤں۔ تو میں اٹھ گیا، دوبارہ کام کرنے لگا۔ تو اگر ایسا نہ ہو، یعنی امید نہ ہو، تو ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے جیسے کہ حدیث میں، اور باغبان جو ہے وہ درخت نہ اگائے، ساری چیزیں موقوف ہو جائیں۔ تو یہ فطری آرزویں ہیں، ان کو آپ نہیں روک سکتے، اور فطری آرزوؤں کے تحت آدمی ایک امید، ایک آس لگا کر گھر سے نکلتا ہے، ایک آس لگا کر بچے کی پرورش اور اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو خود ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کاشتکاری کر کے جب واپس آ رہے تھے تو ایک صوفی نے نعوذ باللہ ان کو ٹوکا کہ اہل بیت دنیا کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو امام نے کیا کہا کہ مجھ سے بہتر لوگوں نے یہ کام کیا تو میں کیوں نہ کروں، اور اگر یہ کام کرتے کرتے مجھے موت آ جائے تو میں حق پہ مروں گا، مجھ سے بہتر یعنی امیر المومنین نے یہ کام کیا۔ اور ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی مزدوری، ذاتی محنت سے جو کمایا، 1000 غلاموں کو آزاد کروایا تھا۔ 1000۔ ہم تو کماتے ہیں اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، دوست احباب زیادہ سے زیادہ، اور ائمہ اہل بیت اگر کماتے تھے تو وہ لٹا بھی دیا کرتے تھے، تو دوسروں کے لیے کماتے تھے۔ تو پہلے تو فطری جسے کہتے ہیں کہ عمل، فطری آرزو کہ جس کے تحت آدمی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ ایک انفرادی طور پر اگر دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ایک بچہ ہے وہ سوچتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں بزنس مین بنوں گا، اور پھر میں یہ کماؤں گا، یہ کام کروں گا، لوگوں کی خدمت وغیرہ، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ فلاحی کاموں کے بارے میں سوچنا کہ میں کما کر اپنی دولت کو اپنے لیے اور یتیم خانوں کے لیے، مساجد کے لیے اور راستوں کے لیے، لوگوں کی کفالت کے لیے، امداد کے لیے خرچ کروں گا، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ اجتماعی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں حکومتیں 5 سالہ 10 سالہ منصوبہ بناتی ہیں۔ تو یہ چند مثالیں تھیں فطری آرزوؤں کی، اجتماعی یا مثبت یا سچی آرزوؤں کی، کہ جن کا آپ کی اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں، معاشرے میں ایک مثبت اثر پیدا ہوتا ہے، اور جس سے کاروبار زندگی چلتا ہے اور دنیا کا نظام قائم ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہمیں گفتگو کرنی ہے ان آرزوؤں کی کہ جو کہ حرام ہے مثلا، یا حرام کام کے بعد وہ خواہش پوری ہوتی ہے۔ شراب پینا ایک حرام خواہش ہے، لیکن کھانا جائز خواہش ہے،
اگر اس کھانے کے لیے آپ نے کوئی چوری کر کے کھایا تو وہ ناجائز خواہش ہو گیا۔ اسی طرح ایک خواہش جو ناممکن ہے، خام خیالی پر مبنی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا خیالی پلاؤ، کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، یا میں مریخ پہ چلا جاؤں، یا مجھے پوری دنیا کی جو ہے وہ بادشاہت مل جائے، اس کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دینا، تو یہ بھی انسان کے لیے وقت کا ضیاع ہے اور انسان کو اپنے فرائض کی ادائیگی سے روک دیتا ہے کہ جب تک یہ نہ ہو جائے گا میں اس وقت تک جو ہوں اپنا فریضہ انجام نہیں دوں گا۔ اور ایک خواہش ہوتی ہے لمبی آرزو، لارجر دین لائف جسے کہتے ہیں، کہ اتنی لمبی آرزو، مثلاً ایک شخص 50 سال کا اگلے 50 سال کی پلاننگ کرے۔ ہاں 20 سال کا لڑکا 50 سال کی پلاننگ کرے تو سمجھ میں آتا ہے، مجھے ڈاکٹر، انجینئر یا بزنس مین بننا ہے اور یہ کرنا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، ایک مثبت خواہش ہے۔ لیکن ایک ایسی خواہش 100-200 سال، وہ بھی خالصتاً اپنے لیے، تو وہ ایک احمقانہ خواہش ہے۔ ہمارا جو موضوع گفتگو آج کے لیے ہے وہ ہے لمبی آرزوئیں، جس میں کسی حد تک ناممکن آرزوئیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، خیالی پلاؤ جسے ہم کہتے ہیں۔ عربی میں آرزوؤں کے حوالے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عمل، الف میم لام۔ ایک تو ہوتا ہے عین سے عمل، ایکشن والا، ایک ہے عمل، الف میم لام۔ عمل یعنی آرزو، طول عمل یعنی طویل آرزو، جو کہ ہمارا موضوع ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے منا یا منیتن، خواہش، اس میں ارادہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے امانی، امینہ اس کا واحد ہے امینہ، اور اس کی جمع ہے امانی، تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہود و نصارہ کہتے تھے نا کہ ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، تو اللہ کہتا تھا کہ قل تلک امانیہم، یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کا خیالی پلاؤ ہے، یہ اٹکل پچو ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر صحیح ہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم دلیل لاؤ۔ تو ایک لفظ ہوا عمل، الف میم لام آرزو، ایک لفظ ہوا مناح یا منیتن یعنی خواہش یا ارادہ، اور ایک لفظ ہوا امینہ یا امانی، واحد اور جمع، جس کا مطلب ہے خیالی پلاؤ۔ یہ تینوں الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے انشاءاللہ آیات و روایت میں بھی استعمال ہوئے ہیں، آج کی گفتگو میں بھی استعمال ہوں گے۔ تو ہمارا موضوع ہے لمبی آرزوئیں، جو کہ انسان جی ہمارا موضوع ہے لمبی آرزو، ایسی آرزوئیں کہ جو آپ کو راہ حق سے منحرف کر دیتی ہیں، حب دنیا میں مبتلا کر دیتی ہیں، بد اعمالیوں میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آئیے مذمت کی طرف، یہ مقدماتی گفتگو آرزوؤں کے حوالے سے ایک کلیئرفیکیشن، کہ ہم ان آرزوؤں کی بات نہیں کر رہے کہ جو پازیٹیو ہیں، بلکہ ان آرزوؤں کی بات کر رہے ہیں کہ جو طول پکڑ جاتی ہیں، خیالی پلاؤ پر مشتمل ہے، اور انسان ناحق باتوں پر اتر آتا ہے، بد کرداری اور بد اعمالی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو مذمت، آیات و روایات میں ان لمبی طولانی آرزوؤں کی کئی جہتوں سے مذمت آئی ہے۔ کبھی جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا لفظ استعمال کیا ہے، کبھی ایسے لوگوں کو ان کے اعمال پہ چھوڑ کر جانوروں جیسا قرار دیا ہے، اور کبھی بقول اہل بیت یہ لوگ بدترین انسان ہیں۔ ہلاکت جیسے کہ سورہ ہمزہ میں ویل لکل ہمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، ویل یعنی ہلاکت ہو، جیسے ہم اردو میں نہیں کہتے جہنم میں جاؤ، یا مائی فٹ انگلش میں کہتے ہیں گو ٹو ہیل، تو ویل ویسے انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے، ویل WELL ویل، اور یہ عربی میں ہے ویل۔ تو
تو کہتے یہی ہے کہ ایک جگہ آیا ہے کہ ویل جہنم میں ایک کنواں ہے جس میں سخت ترین عذاب دیا جائے گا کچھ لوگوں کو، اور یہ انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے ویل، WELL. تو ویل کل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو عیب جوئی کرتے ہیں اور طعنہ زنی کرتے ہیں. ہمزۃ لمزہ، عیب جوئی، طعنہ زنی. الذی جمع مالا وعددا، وہ مال جمع کرتا ہے، یعنی انہی لوگوں میں سے. مغیرہ بن شعبہ سے متعلق یہ آیت اتری تھی کہ جو رسول اللہ پہ نعوذ باللہ تہمتیں اور الزامات لگاتا تھا، پیسے جمع کرتا تھا، گنتا تھا. تو اللہ کہتا ہے کہ الذی جمع مالا وعددا، وہ پیسے جمع کرتا ہے اور ان کو گنتا رہتا ہے. اور یحسب، وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو طعنہ زنی، عیب جوئی اور یہ سمجھنا کہ اس کا مال یا میرا مال ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، یہ بھی طولانی آرزوؤں میں سے ہو گیا. تو دیکھا جائے مال جمع کرنا بھی برا نہیں ہے، دیکھا جائے تو مال جمع کر کے گنتے رہنا بھی برا نہیں ہے، اور اس کو رکھنا بھی برا نہیں ہے کسی برے وقت کے لیے مثلا. لیکن یہ سمجھنا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ یہ مال ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا یا میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں گا، یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو زعم آتا ہے یہ طولانی آرزو میں آ جاتا ہے. اور جب یہ آرزو جڑ پکڑ لیتی ہے تو انسان پھر حلال حرام نہیں دیکھتا، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کیسا آدمی ہے یا میں اس مال کو کس طرح استعمال کر رہا ہوں. تو جو پہلی چیز مذمت آئی ہے ہلاکت، ویل ہو ایسے لوگوں کے لیے. ویل کا مطلب ہے اللہ اپنی رحمت سے آپ کو دور کر رہا ہے. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جانوروں کی طرح ڈیل کرتا ہے. سورہ حجر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا یلہہم العمل، ذرہم، ان کو چھوڑ دو، یأکلوا، کھانے پینے دو، ویتمتعوا، اور زندگی سے لطف اندوز ہونے دو. یلہہم العمل، ان کی امیدیں ان کو غفلت میں ڈال دیں گی. فسوف یعلمون، اور ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا. یعنی ایسے لوگ، اگر اس آیت کا مفہوم ہم سمیٹیں دو لفظوں میں، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں. بھئی جانور ہی تو ہیں جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں چرنے کے لیے، وہ کھاتے پیتے ہیں، یاکلوا یتمتعوا، لطف اندوز ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس جو سامنے آیا اس کو استعمال کیا، دنیا کے رنگینی میں بس کھو گئے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ فسوف، ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا. یعنی کہ جو ہم کھاتے پیتے رہے ہیں، جو ہم لطف اندوز ہوتے رہے ہیں، جو ہم نے طولانی آرزو اپنے دلوں میں بٹھا لی تھی، یہ سب غلط تھا. تو جو طولانی آرزو رکھتے ہیں وہ جانوروں کی مانند ہے. بلکہ اگر مولا علی کی اگر ہم حدیث کو یہاں پہ تطبیق کریں کہ ایسے لوگ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ ان کے پاس عقل تھی، عقل کو استعمال نہیں کیا اپنی شہوت کو، اپنی خواہش کو، اپنی آرزوؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے ویل ہو، ہلاکت ہو، اور ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے ذرہم. اور یہ تو یقیناً ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ اللہ ایسے شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. ایک شخص نے آیا، ایک شخص کے بارے میں کہ وہ آیا مولا کے پاس اور کہنے لگا کہ میں گناہوں میں مبتلا ہوں، لیکن میرے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں، ان پہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم پہ تو اللہ کا خاص کرم ہے، اور وہ بے حجابی بھی کر رہے ہیں، وہ حرام بھی کھا رہے ہیں، اور وہ دوسروں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. تو مولا نے کہا کہ یہی تو بڑی مصیبت ہے تجھ پر کہ تجھے اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. تو انسان اگر گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ کی نعمتوں ہیں، تو بس سمجھ جائیے کہ قارون، فرعون، شداد، حامان کی طرح اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے. تو ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے. اللہ آپ سے اس وقت راضی ہوگا جب آپ نیک اعمال کریں گے، چاہے آپ
خوشحالی میں ہوں، عافیت میں ہوں، چاہے آپ بدحالی میں ہوں یا کسی مشکل میں ہوں۔ تیسری جگہ جو کہ غرار الحکم و زرار الکلم، یہ پورا نام ہے اس کا، کتاب کا، کہ جو 1000 سے زیادہ مولا علی کے کلمات پر مشتمل ہے۔ غرار الحکم یعنی بہترین نصیحتیں، و درار الکلم اور الفاظ کے موتی۔ تو اس میں مولا فرماتے ہیں شر الناس طویل العمل سیء العمل، یعنی شریر ترین بدترین انسان وہ ہے طویل العمل، جس کی آرزو طویل ترین ہو، سیء العمل اور جس کا عمل بدترین ہو، برا ہو۔ اور دیکھا جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ کیا؟ طویل آرزو اور برا عمل۔ جس کی طویل آرزو ہوگی وہ اپنی آرزو کے پیچھے بھاگے گا، اور جتنی آرزو طویل ہوگی اتنا ہی زیادہ پریشانی، مشقت اور مصیبت میں مبتلا ہوگا، اور وہ چاروں ناچار، ہر کس و ناکس کسی بھی طرح اپنی خواہش کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پہلے وہ احتیاط کرے گا، پھر بے احتیاطی کرے گا، پہلے وہ جائز، پھر مکروہ، پھر ناجائز، پھر حرام، اور پھر علل اعلان حرام کام کر کے اس چیز کو، اس خواہش کو حاصل کرنے کی خواہش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اہل بیت نے اس کی مذمت فرمائی ہے، ویل، ہلاکت کہا ہے، ذرہم، چھوڑ دو جانوروں کی طرح یا بد کرداروں کی طرح یا ان لوگوں کی طرح، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، کہ اندھے گونگے بہرے جو رجوع نہیں کریں گے تمہاری طرف یا اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ یا پھر شر الناس کہہ کے ان کو مخاطب کیا ہے کہ ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں۔ تو یہ مذمتیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر کسی کی مذمت کر رہا ہے، وہ بھی اللہ اور اللہ کے خاص الخاص بندے یعنی رسول اور اہل بیت، تو یقیناً اس میں کچھ برائی ہوگی، کچھ نقصانات ہوں گے کہ جس کی وجہ سے منع کیا جا رہا ہے، جس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ تو اب آئیے اس کے نقصانات کی طرف چلتے ہیں کہ لمبی آرزوؤں کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ کہ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ روایت کا مفہوم ہے کہ جس نیکی میں تمہیں زیادہ مشقت اٹھانی پڑے اس نیکی کا صلہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج کے درس کا جو ہے صلہ آپ کو زیادہ ملے گا کیونکہ پریشانی اور مشکل میں ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ آپ کے راستے میں مشکلات اور رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے تاکہ آپ زچ ہو کر ہار مان لیں اور کہیں کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے بس کا کام نہیں یا ہماری سکت نہیں۔ تو بہرحال یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور اس میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بس شیطان اگر زور لگا رہا ہے تو ہمیں بھی زور لگانا چاہیے۔ شیطان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پیچھے خدا کی قوت ہے، اہل بیت کی دعائیں ہیں۔ تو ہمت نہ ہاریں آپ نیکی کے کام کے لیے۔ اللہم صلی علی سہود یہ ہے کہ نہ کسی چیز کے آنے کی خوشی ہو، نہ کسی چیز کے جانے کا غم ہو۔ تو لائٹ آئے خوشی نہ ہو اور لائٹ جائے تو غم نہ ہو۔ آدمی بس اپنی نیکی اور اپنے سیدھے راستے کی طرف اپنی نگاہوں کو مرکوز رکھے۔ اگر وہ نیکی پر رہے تو خوش ہو، اور اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو تو وہ غم زدہ ہو۔ یہ آپ کا کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ نقصانات میں دیکھیں، پہلا نقصان انحراف عقل، انحراف حق۔ دوسرا نقصان حب الدنیا۔ یہ دونوں نقصان ایک ہی حدیث میں موجود ہیں۔ المحجۃ
محجۃ البیضاء، ملا محسن فیض کاشانی کی کتاب جو کہ تہذیب الاحیاء کے رد میں لکھی گئی، المحجۃ البیضاء فی احیاء تہذیب الاحیاء، امام غزالی کی کتاب تھی۔ پہلے زمانے میں جب کتابوں کا رد لکھا جاتا تھا تو کلی رد لکھا جاتا تھا، جواب دیا جاتا تھا اس کا، شیعہ عقائد کے خلاف اگر کسی نے کتاب لکھی تو آپ نے اس کے جواب میں کتاب لکھ دی۔ اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی تھیں جس میں کچھ مواد تو ٹھیک ہوتا تھا، کچھ مواد غلط ہوتا تھا، تو اس کی تصحیح کے لیے اس کے مقابلے میں ایک کتاب لکھی جاتی تھی۔ تو امام غزالی نے ایک کتاب لکھی تھی اخلاقیات پر، تہذیب الاحیاء، جس میں عبادات و عادات و منجیات اور دیگر چیزیں شامل تھیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی آ گئی تھیں، نظریات ایسے آ گئے تھے جو اسلام کے منافی تھے، اور صوفیہ کرام کے ایسے واقعات تھے جو عقل سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ تو ملا فیض محسن کاشانی نے یہ کتاب لکھی المحجۃ البیضاء، اور اس میں ان باتوں کا جو غلط تھی تذکرہ کیا گیا اور اس کو کریکٹ کیا۔ ہمارے ہاں جو عرفانیات کے نام سے موسوم اور منسوب ہیں صوفیہ اکرام کے مقابلے میں یا تصوف کے مقابلے میں۔ تو اس کی حدیث کے مطابق رسول فرماتے ہیں خصلتان اتباع الہوی و طول العمل، یعنی دو چیزوں کے بارے میں جو خطرناک ترین ہیں، دو چیزیں خطرناک ترین ہیں، اتباع الہوی نفس کی پیروی، و طول العمل اور طول آرزو۔ فاما اتباع الہوی فانہ یعدل عن الحق، بس اتباع ہوا، خواہشات نفس کی پیروی انسان کو حق سے منحرف کر دیتی ہے۔ اما طول العمل فانہ یحبب الدنیا، اور جہاں تک بات ہے طول عمل طول آرزو کی، تو وہ انسان میں حب دنیا پیدا کر دیتی ہے۔ 8ویں جلد حدیث نمبر 245 یا صفحہ نمبر 245۔ تو جب انسان کے اندر نفس کی پیروی خواہش کی جنم لیتی ہے، خواہش نفس جنم لیتی ہے، تو وہ بس یہ کوشش کرتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس خواہش کو پورا کرنے میں میں راہ حق سے منحرف ہو رہا ہوں، یعنی گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ کا مطلب راہ حق سے منحرف ہو رہا ہوں میں، کوئی بھی لذت ہو، جسمانی ہو یا ذہنی ہو یا قلبی ہو۔ اور اسی طرح جب آرزو طول پکڑ جائے، بہت لمبی آرزو، یعنی اگر آپ کہیں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ مطلب زندہ رہوں، یا میں ہمیشہ ہمیشہ دولت مند رہوں، یا مجھ پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، میں ہمیشہ ہمیشہ خوش باش رہوں، تو اس صورت میں آدمی ہر چیز کو بروئے کار لاتا ہے اور دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک 50 سال کا انسان 50 سال کی پلاننگ کرے گا تو وہ اس کو دنیا سے محبت ہو جائے گی، بجائے اس کی کہ وہ سوچے 60 سال 70 سال کا انسان یہ سوچے کہ اب میں نے بہت کر لیا، بہت کما لیا، بہت خوشیاں سمیٹ لیں اور اس دنیا کو برت لیا، اب ذرا آخرت کے لیے کچھ سامان آخرت تیار کر لوں۔ تو آخرت میں جانے کے لیے عبادات کے لیے وہ وقت نہیں نکالتا، وہ نیک کاموں کے لیے وقت نہیں نکالتا، توبہ نہیں کرتا اپنے گناہوں کی جو اب تک اس نے کیے ہیں، تو یہ پھر اس انسان کو حب دنیا میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اور کما لوں، میں تھوڑا سا اور انجوائے کر لوں اور انٹرٹینمنٹ حاصل کر لوں، پھر اس کے بعد میں اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچوں گا۔ تو دیکھا جائے تو خواہش نفس سبب ہے، علت ہے کس کی؟ طول آرزو کی۔ طول آرزو میں کنورٹ ہوتی ہے، اور طول آرزو بعض اوقات الگ سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی چیز صحیح ہے لیکن آپ بہت لمبی پلاننگ کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں ہونا ناممکن ہے۔ تیسری چیز دل کا سخت ہو جانا۔ سورہ حدید آیت نمبر 16 الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان لانے والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کے ذکر کے سامنے، وما نزل من الحق، اور اس چیز کے سامنے کہ جو ان پر نازل ہوئی ہے یعنی دین حق، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان لوگوں کے لیے کی طرح نہ ہو جانا جن پر پہلے کتابیں اتری،
فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، بس ایک لمبی مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان، یہ پچھلے امتوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہود و نصارہ کی، ان پہ کتابیں اتاری گئیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ بس ہم ہیں دنیا میں، اور کوئی نہیں ہے۔ اب اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ فطال علیہم الامد، طویل مدت گزر گئی، نعمتیں، من و سلوہ اور مغفرت، تمام چیزیں ہو گئیں، تو وہ سمجھے کہ بس ہم ہی ہیں دنیا میں، اور کوئی بھی نہیں ہے، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کہتے ہیں نا کہ اگر آدمی ہمیشہ صحت مند رہے، جوان رہے، دولت مند رہے، عزت دار رہے، شہرت اس کے گھر کی باندھی ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو میں اللہ کی بہترین مخلوق ہوں، اور مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس میں پھر جو ہے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، جس سے اس کا دل قساوت، یا جسے کہتے ہیں سختی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ فاسق و فاجر بن جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑی چیز، چوتھی چیز کیا ہوتی ہے؟ دل کا شقی ہونا۔ اربعۃ من الشقاء، 4 چیزیں ہیں جو شقاوت پیدا کرتی ہیں۔ جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، قساوت القلب، قسامت القلب، دل کا شقی ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، وطول العمل، طول آرزو، اور والحرص علی الدنیا، اور حب دنیا۔ 4 چیزیں شقاوت کا سبب بنتی ہیں، یعنی آنکھوں کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، آرزوؤں کا طویل ہو جانا، اور حرص دنیا یا حب دنیا۔ اچھا، ہم نے ابھی اس سے پہلے کیا پڑھا؟ قساوت قلب۔ اب یہ کیا ہے؟ شقاوت قلب یا شقی القلبی۔ کیا فرق ہے؟ قساوت یعنی دل کا سخت ہو جانا، شقی القلبی قساوت سے ایک آگے کی چیز ہے، ایک اسٹیپ آگے، یعنی اتنا سخت ہو جانا کہ پورا کا پورا دل سیاہ ہو جائے۔ روایتوں میں آئے نا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے کہ تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ نمودار ہوتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر پورے دل کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ناسبیت اور اہل بیت کی دشمنی، خدا کے مقابلے میں خود کو خدا کہلوا دینا، اس اسٹیج پہ آ جاتا ہے۔ تو پہلے قساوت قلبی ہوتی ہے، پھر شقاوت۔ قساوت قلبی علت ہے اور وجہ ہے، سبب ہے، جو کہ کس پہ ختم ہوتی ہے؟ شقی القلبی پہ، جس کا تذکرہ اس حدیث میں ہوا ہے۔ بحار الانوار کی حدیث ہے، جلد نمبر 70، صفحہ نمبر 164۔ دیکھیں، جب دل سخت ہو جائے، انسان شقی القلب ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے لیے گناہ نیکی برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ بھی اس طرح کر رہا ہوتا ہے جیسے نیکی کر رہا ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، قتل کر دوں، شراب پی لوں، چوری کر لوں، دوسروں کو برا بھلا کچھ غیبت کچھ بھی کر لوں، میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 5ویں اسٹیج پہ اندھی بصیرت، انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا آنکھوں کا اندھا، ایک ہوتا ہے دل کا اندھا، اس کو اچھائی برائی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ الامانی تعمی عیون البصائر، مولا فرماتے ہیں غرار الحکم میں کہ امانی، ہم نے اب بتایا تھا ابھی، امینہ کی جمع ہے خیالی پلاؤ، ناممکن خواہشات۔ تو خیالی پلاؤ انسان کی چشم بصیرت کو اندھا کر دیتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایک جگہ مولا فرماتے ہیں ان العمل یذہب العقل، عمل یعنی آرزو، بسا اوقات آرزو انسان کی عقل کو چلتا کر دیتی ہے۔ یعنی جب خواہش انسان کے دل میں بیٹھ جائے کہ بس مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ کرنا ہے، میرے لیے یہ چیز ضروری ہے، اب وہ غلط ہو صحیح ہو اس کی پرواہ نہیں کرتا، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ کوئی اور جسمانی لذت ہو جس کے لیے وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو موت سے ڈرایا جاتا ہے، آخرت سے ڈرایا جاتا ہے، تو وہ موت کی بھی فکر نہیں کرتا، پھر وہ آخرت کی بھی فکر نہیں کرتا۔ اگر موت
کو جانتا ہے، مانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، تو وہ اس کی فکر نہیں کرتا آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو ایک جگہ غرر الحکم میں اللہ مولا فرماتے ہیں اکثر الناس عملا اقلهم للموت ذکرا، وہ لوگ جن کی آرزویں کثیر ہوتی ہیں وہ موت کا ذکر کم کرتے ہیں، یعنی کثرت خواہش انسان کو قلت ذکر موت پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ایک آدمی لمبی چوڑی پلاننگ کر رہا ہے، میرے ساتھ اب یہ ہوگا، میں یہ حاصل کر لوں گا، میں ترقی کر جاؤں گا، فطری آرزو ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر کہا جائے تو میں مر جانا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر میں مر رہا ہوں تو میں اللہ کی باتوں پر، فرما برداری پر اپنی جان دے رہا ہوں، اور اگر میں کچھ حاصل کر رہا تھا تو وہ اللہ ہی کے لیے حاصل کر رہا تھا، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں کماؤں، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اچھا پہنوں، تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے۔ تو اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ ہی کے کہنے پہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ کھانا پینا اور جسے کہتے ہیں کہ دولت جمع کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں خدا کی محبت آڑے آ جائے یا خدا اور رسول اور قرآن اور شریعت کو وہ رکاوٹ سمجھنے لگے کہ یہ چیزیں مجھے روک رہی ہیں، تو پھر ایسا انسان یقیناً موت سے ڈرے گا۔ طول العمل ينسئ الآخرہ، کہ طول آرزو آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان برے عمل پہ، ساتواں مرحلہ کہ انسان برے عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ من اطال عملہ ساء عملہ، جو اپنی آرزوؤں کو طویل کرتا ہے اس کی آرزو اس کے عمل کو برا بنا دیتی ہے۔ جب انسی آدمی اپنی آرزو کو طویل کرے گا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عام طریقے سے تو اپنی آرزو کو نہیں حاصل کر پائے گا، پھر وہ برا طریقہ اپنائے گا، شارٹ کٹ اپنائے گا۔ کر وہ رہا ہے لمبی آرزو اور اپنا رہا ہے شارٹ کٹ۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ لمبی آرزو کے لیے لانگ کٹ ہونا چاہیے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ کو گنوائی ہیں، نمبر 1 انحراف حق، حب دنیا، قساوت قلب، شقی القلبی، موت کا، آخرت کا بھلا دینا، اندھی بصیرت، یعنی انسان حق و باطل کی تمیز کھو بیٹھے، اور پھر بدعمالی، بد کرداری۔ یہ تمام 7 چیزیں، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بدترین مثال یا یوں کہہ لیجیے بہترین مثال جعدہ بن اشعث کی ہے کہ خواہش نفس کا شکار ہوئی وہ، پھر طول آرزو پکڑی، پھر اس کا دل سخت ہوا، پھر اتنا سخت ہوا کہ اس نے امام کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا۔ خواہش کیا تھی؟ 1,00,000 درہم اور حاکم وقت کی، حاکم شام کے بیٹے سے شادی کی خواہش۔ دل سخت ہوا، پھر شقی القلبی کا وہ شکار ہوئی، اتنی زیادہ شقی القلبی کہ وہ اندھی ہو گئی کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں، کس کے گھر میں رہ رہی ہوں، کس کی زوجہ ہوں۔ اسے کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ امام کی زیارت ہو جائے، تو یہ فکر کیجئے امام کی زیارت صحیح وقت اور صحیح اعمال، صحیح رپورٹ کارڈ اور صحیح نامہ اعمال کے ساتھ ہو۔ ایک بچہ خواہش کرے کہ میں ابو کو اپنی رپورٹ کارڈ دکھاؤں، تو پہلے خود تو دیکھ لو اپنی رپورٹ کارڈ، تم پاس ہوئے کہ فیل ہوئے ہو، تمہارے اچھے گریڈ ہیں کہ برے گریڈ ہیں، تو اس کی فکر کریں۔ تو جعدہ بن اشعث امام کے گھر میں تھی، امام کی زوجہ تھی، امام کو اپنے ہاتھ سے کھانا پینا دیا کرتی تھی۔ اس نے 1 نہیں 2 نہیں 8 مرتبہ امام کو زہر دینے کی کوشش کی۔ 7 مرتبہ امام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو بات ہو رہی تھی جعدہ بن اشعث کی کہ جس کی خواہش نفس نے طول آرزو پکڑی، اس کے بعد وہ قساوت قلب اور شقی القلبی کا شکار ہوئی، اس کی اندھی بصیرت نے اس کو موت اور آخرت کو بھلانے پر مجبور کیا، اور پھر وہ قبیح ترین کام کر بیٹھی
کہ جس کی وجہ سے اس کو نہ دنیا ملی نہ آخرت. تو 1 لاکھ درہم کا وعدہ اور ولی عہد سے شادی. پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ انعام لینے کے لیے گئی تو اس سے یہی کہا گیا کہ جب تو نے اپنے شوہر سے جو کہ امام تھا اپنے وقت کا، امام حسن سے وفا نہ کی تو میرے بیٹے سے کیا وفا کرے گی. یعنی کل کلام کو کوئی اور تجھے 2 لاکھ درہم اور مزید کسی اچھے شخص سے شادی کی پیشکش کرے تو یہ بھی کر ڈالے گی. کہتے ہیں کہ اس دن جس دن اس نے زہر دیا تھا، 8 مرتبہ زہر دیا، امام نے 7 مرتبہ نہیں پیا تھا، 8ویں مرتبہ پیا تھا. کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں ائمہ یا تو زہر سے شہید ہوئے یا تلوار سے. مولا علی دونوں سے، ما منا الا مسموم اور مقتول، ہم میں سے کوئی نہیں جو یا تو تلوار سے شہید ہوگا یا زہر سے. یہ رسول کی حدیث ہے. تو ہمارے عقیدے کے مطابق رسول بھی زہر سے شہید ہوئے. تو کیوں رسول یا ائمہ نے زہر کا مشروب یا کھانا کھایا یا انگور کھائے جبکہ ان کو معلوم تھا؟ تو مشیت الہی الگ ہے، مرضی الہی الگ ہے. مرضی الہی یہ ہے کہ امام کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ تم آگے بڑھو اور اپنے آپ کو تلوار کے سامنے پیش کرو. کربلا کے میدان میں مولا کو معلوم تھا کہ موت یقینی ہے، پھر بھی وہ خودکشی کے لیے نعوذ باللہ سوال اٹھتا ہے کہ گئے تھے کیا؟ نہیں، اللہ کی مشیت نہیں، مرضی یہ تھی. مشیت یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو شخص تلوار کے آگے آئے گا وہ مارا جائے گا، جو شخص گاڑی کے آگے آئے گا وہ حادثے کا شکار ہوگا. مشیت اسے کہتے ہیں کہ آپ زہر کھائیں گے آپ مر جائیں گے یا بیمار پڑ جائیں گے. مرضی کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم کھاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ تم تلوار کے آگے آؤ، اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرو. تو یہ مرضی الہی. 7 مرتبہ مشیت الہی تھی، مرضی نہیں تھی. تو امام نے 7 مرتبہ نہیں پیا، 8ویں مرتبہ پیا. امام روزے سے تھے اس دن جس دن انہوں نے. اب آپ دیکھیں اس کی شقی القلبی. ہمارے گھر میں کوئی بیمار پڑے، روزے دار اگر کوئی ہمارے گھر میں، تو ہم دن بھر اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اس سے کام نہیں کرواتے اور افطار کے وقت اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا کھاؤ گے کیا پیو گے. اور وہ اتنی شقی القلب تھی کہ افطار میں اس نے کھانے پینے کی چیز کی بجائے زہر پیش کیا نعوذ باللہ امام کو. اور امام کی عظمت دیکھیے کہ امام سے پوچھا کہ کس نے آپ کو زہر دیا، امام نے نہیں بتلایا. امام نے نہیں بتایا تھا کہ جودہ نے دیا ہے، وہ تو بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ کس نے دیا. جودہ بن اشعث بن کندی. اشعث بن کندی کا نام سنا ہوگا، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ تھا، پھر بعد میں مولا کا دشمن بن گیا. تو یہ اسی کی بیٹی تھی اور اسی کا بیٹا محمد بن اشعث بن کندی تھا جس نے مسلم بن عقیل کی مخبری کی تھی. تو یہ پورا خاندان جو ہے وہ ائمہ کا یا امام زادوں کا جو ہے وہ اہل بیت کا قاتل رہا ہے. تو دیکھا آپ نے جودہ بن اشعث کی خواہش نفس کی پیروی نے کتنا اس کو اندھا کر دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ابتدا کرتا ہے. چھوٹے گناہ کیا؟ یعنی اپنے ساتھ والے کو کوہنی مار دی، اپنے ساتھ والے کو روک دیا، دفتر میں، گھر میں، اسکول میں، کالج میں. ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی حسد کا شکار ہو جاتا ہے صرف کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میری واہ واہ ہو جائے. آدمی چیٹنگ بھی کرتا ہے، نقل بھی کرتا ہے امتحانوں میں، یا جسے کہتے ہیں کہ آفیسز وغیرہ میں کرپشن بھی کرتا ہے، یا جسے کہتے ہیں چغلی بھی کرتا ہے کہ میری پروموشن ہو جائے اور دوسرا جو ہے پیچھے رہ جائے. تو خواہشات، لمبی خواہشات مسلسل انسان کے دل میں رہیں اور انسان یہ نہ دیکھے کہ اس خواہش میں خدا کی رضا شامل ہے یا نہیں، تو پھر وہ مسلسل سختی کا، شقی القلبی کا راستہ اختیار کرتا ہے، راہ حق سے منحرف ہو جاتا ہے اور مسلسل اس کی حب دنیا میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو 7 چیزیں تو یہ ہو گئیں جو جودہ بن اشعث کی صورت میں حکایت بنا کر آپ کے سامنے پیش کی گئی. 3 چیزیں اور ہوتی ہیں جو ایسے لوگوں کو لگ جاتی ہیں، چمٹ جاتی ہیں، سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر ان کے نفس میں حلول کر جاتی ہیں. یعنی 7 تو یہ ہو گئی. پھر 8ویں چیز مشقت، 9ویں چیز مفلسی، اور 10ویں چیز ذلت و رسوائی. مشقت کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ من کثر مناہ کثر عناؤہ. جس کی مناہ، ہم نے ابھی بتایا تھا کہ منیتن یا مناہ ارادہ یا خواہش کے لیے ہوتا ہے. من کثر مناہ، جس کی خواہشات کثیر ہوتی ہیں، کثر عناؤہ، اس کی مشقت بھی کثیر ہوتی ہے.
یعنی جتنی خواہش، ایک خواہش ہوگی ایک مرتبہ آدمی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے گا، مشقت میں ڈالے گا، دو ہوں گی دو مرتبہ، مسلسل ہوں گی. ہم دیکھتے ہیں نا لوگ 9 to 5 جاب کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں 4-6 گھنٹے ہیں، بیوی بچوں کو دینے کی بجائے آدمی پھر ایک سائڈ میں جاب کر رہا ہوتا ہے، تو آدمی بیچارہ صبح سے لے کے رات تک مشغول رہتا ہے. بعض اوقات یہ ضرورت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ زبردستی ایک اسٹیٹس کمپلیکس کی دوڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو چچا کے، ماموں کے اور فلاں پڑوسی اور دوست کے برابر جسے کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہوتا ہے، گھر کے حوالے سے، گاڑی کے حوالے سے، موبائل کے حوالے سے یا ڈریس کے حوالے سے. اب وہ آپ کی اپنی خواہش ہو، بیگم کی خواہش ہو، بچوں کی خواہش ہو، آدمی بس ایک دوڑ لگا رہا ہوتا ہے میں کسی طرح میرا اسٹیٹس بڑھ جائے، تو مسلسل مشقت میں رہتا ہے. حالانکہ اس کے پاس چیزیں موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہم خط لکھتے تھے، 3 دن میں پہنچتا تھا. کراچی کے اندر ہم نے خود لکھے اپنے دوست کو، جو کراچی کے اندر ہی 3 دن میں پہنچتا تھا، پھر 3 دن میں اس کا جواب آتا تھا، 6 دن 1 ہفتہ لگتا تھا. اب یہاں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، آپ واٹس ایپ پہ میسیج لکھیں دوسروں کو کینیڈا پہنچ جاتا ہے. اب وہ دوست جو ہے وہ ہمارا اب کراچی میں نہیں رہتا، وہ کینیڈا میں رہتا ہے، لیکن 1 سیکنڈ میں اس کو میسیج پہنچ جاتا ہے. تو ہمارا وقت تو بچنا چاہیے. 1 ہفتہ 1 سیکنڈ میں سمٹ آیا، لیکن پھر بھی انسان جو ہے مشقت میں مصروف ہے. وہ اس لیے مصروف ہے، اتنے سارے واٹس ایپ میسیجز ان کو پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے، اتنی ساری پوسٹیں فیس بک پہ اس کے لیے ٹائم چاہیے، ای میلز کو دیکھنے. لوگ تو باقاعدہ امپلائی ملازم رکھتے ہیں کہ بھئی میرا فیس بک چلاؤ تم، جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں. تو مزید 3 چیزیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں برائیاں طویل آرزو کی وجہ سے. مشقت، من کثرہ مناہو کثرہ اناؤہ، جس کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں اس کی مشقت زیادہ ہوتی ہے. 2 جاب 3 جاب، سائیڈ ہسل، سائیڈ بزنس وغیرہ وغیرہ. پھر مفلسی، طویل آرزو مفلسی لے کر آتی ہے. کیسے؟ من استعان بالامانی افلسا، جس نے اپنی آرزو سے مدد طلب کی مفلس ہو گیا. کیسے؟ ابھی دیکھیں جو ابھی سوال آ رہا تھا کہ اچھا خاصا کما رہا ہے، اچھی خاصی جسے کہتے ہیں زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو ایک دم سے باہر جانے کا شوق ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے باہر جانا ہے، تو وہ مفلس کہلائے گا نا، وہ غریب کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی یہ آمدنی کافی نہیں ہے. مثلاً وہ 2 لاکھ روپے کما رہا ہے، لیکن باہر جا کے وہ 10 لاکھ روپے کمائے گا، تو 2 لاکھ اس کے لیے کافی نہیں ہے، وہ مفلس کہلائے گا. تو بیٹھے بیٹھے وہ مفلس ہو گیا، بیٹھے بیٹھے وہ مفلس ہو گیا. توضیح المسائل میں کیا ڈیفینیشن ہے فقیر کی، شرعی فقیر کی؟ جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں. تو امیر کون کہلائے گا؟ الٹا کر لیں، جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے کم ہوں. تو اس شخص نے، جو بھی سوال آیا تھا، اس شخص نے اپنی 2 لاکھ کی آمدنی کو کم سمجھا اور اخراجات کو بڑھا لیے. اور وہ 2 لاکھ کی آمدنی میں کہے کہ میرے پاس آئی فون 16 ہو، تو وہ نارملی 4-5 لاکھ کا ہے، اور فل فلیج لے میموری کارڈ وغیرہ کے ساتھ تو 7.5 لاکھ کا. یا وہ جسے کہتے ہیں Z Fold سیمسنگ، اس کو خواہش ہو گئی کہ مجھے یہ لینا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی خیالی پلاؤ یا اتنی طویل آرزو کے لیے تو پھر باہر جانا پڑے گا. پھر باہر جا کے پھر وہی لون اور مارٹگیج وغیرہ، وہاں جا کے وہ کہے گا بھئی یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، میں تو گھر خریدوں گا. امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں جب آپ گھر خریدتے تو مارٹگیج پہ لیتے ہیں، کیش پہ لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو وہ مارٹگیج لیتے ہیں، اس پہ سود، پھر سود، پھر سود. تو انسان جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے مفلس ہو جاتا ہے. کیوں؟ اگر وہ ایک دم سے سوچنے لگے کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میرا ذاتی مکان ہونا چاہیے، تو وہ مفلس ہو گیا. اگر اسی کرائے کے مکان کو ہی وہ سمجھ لے یہ میرا مکان ہے. بھئی ایک ہمارے دوست تھے، وہ کرائے کے مکان پہ رہتے تھے، تو کسی نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اپنے مکان میں کب رہیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اسی کو اپنا ہی مکان سمجھتا ہوں، اپنے مکان کی طرح رکھتا ہوں، میرا مالک مکان بھی خوش ہے اور میں بھی خوش ہوں. میرا مالک مکان کہتا ہے ماشاءاللہ آپ ہمیں زحمت ہی نہیں دیتے، ہر چیز خود کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا میں اس کو اپنا مکان سمجھتا ہوں. تو کرائے کا مکان اپنا مکان بھی ہو گیا، مالک مکان بھی خوش ہو گیا. اور آپ جو ایک دوڑ ہے، اگر آپ کی حیثیت ہے، کیپیسٹی ہے، اتنا پیسہ ہے تو لیں، آپ 2 مکان لیں، 1 مکان کیوں لیں؟ آپ 2 لیں، 4 لیں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، کیا آپ خواہش کے ہونے پر مفلس ہو جائیں گے؟ یعنی اچھی خاصی اچھی بھلی نوکری ہوتے ہوئے آپ ایک دم سے کہتے ہیں نہیں مجھے فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، تو پھر فائدہ کیا ایسی خواہش کا جو آپ کو مفلس بنا دے؟ ٹھیک ہے. اچھا، تیسری چیز، 3 چیزیں ہو گئیں آپ کی، مشقت، مفلسی. ہاں، تیسری چیز کیا ہے؟ ذلت. ذل الرجال فی خیبۃ الاعمال. غرر الحکم میں مولا فرماتے ہیں کہ آرزوؤں کی ناکامی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے. اب ایک آدمی
جس نے کہا کہ بھئی 2 لاکھ کافی نہیں ہے، میں باہر جاؤں گا کماؤں گا، فرض کر لیں وہ باہر نہ جا سکے تو وہ ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، یا باہر جا کے واپس آ گئے، یا باہر جا کے وہ نہ پا سکے جو وہ سوچ رہے تھے، اور مسئلے مسائل پیدا ہو گئے، تو انسان کے لیے ضرورت رسوائی بن جاتا ہے۔ تو آدمی کیوں اتنا لمبا سوچے، کیوں اتنا اونچا سوچے کہ آدمی اپنے آپ کو بیٹھے بٹھائے فقیر بنا دے، یا لوگ جو ہے اس کو مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں حجاج بن یوسف، جس کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز کہا کرتا تھا کہ دنیا بھر کے تمام خبیث ایک پلڑے میں اور حجاج یعنی ہمارا خبیث ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ہمارا پلڑا جھک جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا ظالم تھا، بات بات پر سزائیں دیا کرتا تھا۔ تو وہ ایک دفعہ بھیس بدل کے چکر لگا رہا تھا بازار کے، تو ایک دودھ فروش کی دکان پر پہنچا جو منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ تو وہ حجاج اس کے قریب گیا، سنے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ بھیس میں تھا، دودھ فروش نہیں پہچانا، تو دودھ کی بالٹی اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، یعنی کیا بڑبڑا رہا تھا کہ اگر یہ دودھ بک گیا تو میں ایک اور بالٹی لاؤں گا، دودھ بیچوں گا، پھر وہ دودھ بھی بک گیا تو اس کے منافع سے ایک بھیڑ خریدوں گا، پھر بھیڑ کو بیچ کے اس کے منافع سے ایک بکری خریدوں گا، پھر اس بکری کو بیچ کر اس کے منافع سے ایک گائے خریدوں گا، پھر گائے کو بیچ کے 2 4 10 15 100 گائیں، اور پھر بہت بڑا فارم بناؤں گا، پھر دولت مند بن جاؤں گا، پھر میں کوفے کے گورنر حجاج بن یوسف کی بیٹی کے ہاں رشتہ بھیجوں گا اور اس کی بیٹی سے شادی کروں گا اور اس کے ناز و نخرے اٹھاؤں گا اور جو وہ کہے گی اس کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اگر اس نے کوئی ضد بازی کی تو اس کو ایسی لات ماروں گا کہ اس کی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ یہ کہے کہ اس نے ایک زوردار لات ماری اور بالٹی آندھی منہ گری اور سارا دودھ بہہ گیا۔ حجاج نے فوراً اس کو گریبان سے پکڑا اور اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کو سر عام چوراہے پہ 100 کوڑے لگاؤ۔ لوگوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، نقصان میرا ہوا ہے، دودھ میرا بہہ گیا ہے اور کوڑے بھی مجھ کو لگا رہے ہیں۔ کہنے میں کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں کہ تم نے میری بیٹی کی پسلیاں توڑی ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، آدمی بیٹھے بٹھائے کیسے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ ایک طول عمل، ایک طویل آرزو، طویل خواہشات، آدمی اپنی خواہشات کو نہ بڑھائے، نہ خواہشات بڑھیں گی نہ انسان ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آرزوؤں کو کم کر کے انسان کے کیا فائدے انسان اٹھا سکتا ہے، طول آرزو خواہشات کے پیچھے کیا اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں طول آرزو سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو مسلمان دنیا میں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی